عزیزان گرامی، مہربان جانے ہوئے پروردگار آپ کو ہمیشہ جلال جلال سے وابستہ رکھے اور ہمارے غم جب اہل بیت کے غم میں ملغم ہوتے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اہل بیت کی۔ یقیناً پروردگار نے آپ کے اوپر کرم کیا کہ آپ کو اہل بیت کا ماننے والا بنا دیا، اور اسی کے صدقے میں ہم اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اہل بیت سے توسل، اسی توسل کا سلسلہ کہ آج ہم ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے۔ جب قصد ایصال ثواب ہے یعنی ثواب پہنچانا، مرحومہ تک ثواب پہنچانا، تو یقیناً وہ کام کیے جائیں جو کسی کے لیے باعث ثواب ہو، اور ان اعمال میں بہترین عمل ذکر اہل بیت ہے۔ اگر ذکر اہل بیت ہوگا یقیناً وہ محفل، وہ مجلس برکتوں کی محفل ہوگی، برکتوں کی مجلس ہوگی، اور اس برکت کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ مرحومہ، جو تمام برکتیں، تمام ثواب اس مرحومہ کو ایصال ہو۔ اس طرح فاتحہ تمام مرحوم مومنین مومنات علماء اعلام شہداء ملت خصوص مرحومہ سید برجیز فاطمہ جعفری بنت سید شکیب محمد شکیل جعفری اور اپنے مرحوموں کی یاد کر کے دفعہ رحم اور لے سید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محمد وعلى محمد صلى الله۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کو سرنامہ کلام بنایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا يَوْفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ تمہارا جو بھی اجر ہے، جو بھی تمہارا انعام ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ انما اسی دن دیا جائے گا، ابھی کچھ نہیں ملے گا۔ جو حقیقی تمہارا عمل ہے اس کا صحیح بدلہ، صحیح اجر تمہیں قیامت میں ملے گا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم قیامت میں کیا لینا چاہ رہے ہیں، قیامت میں پروردگار سے کس چیز کے طلبگار ہیں۔ جو چیز ہمیں پروردگار سے طلب ہے، یعنی قیامت میں چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال کرے، پروردگار ہم یہ انعامات دے، تو یقیناً اس کی مناسبت سے ہمیں اعمال کرنے۔ انما یوفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت میں اجر دیا جائے گا۔ اجر کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ نے جو کام کیے اس کا اجر ہوتا ہے۔ اور یہ اجرت، اجرت کیا ہوتی ہے؟ جیسا آپ کا کام ہے، جس حیثیت کا آپ کا کام ہے، جس معیار کا آپ کا کام ہے، اجرت اسی معیار کی ہوتی ہے۔ اب تو یہ نا، عدل یہی ہے کہ جیسا کام ہو اجرت ویسی دی جائے۔ اب جب ہم خداوند عالم سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ پروردگار جو قیامت میں ہمیں اجر دے گا وہ بہترین اجر ہونا چاہیے، وہ اعلیٰ ترین اجر ہونا چاہیے،
قیامت میں ہمیں جنت کی بیٹی نعمتیں ملنی چاہیے، قیامت میں ہمیں اہل بیت کا جوار نصیب فرمائے، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے. یعنی ہماری ڈیمانڈ تو اعلیٰ ترین ہے. جب ڈیمانڈ اعلیٰ ترین ہے تو یقیناً ہماری ورکنگ بھی اسی ڈیمانڈ کے مطابق ہونی چاہیے. جو قانون اجرت ہے، اجرت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے عمل کے مطابق ہوتی ہے. عمل اچھا تو اجرت اچھی، اگر عمل میں نقص ہے تو اجرت میں بھی کمی ہوگی. اب جب ہم پروردگار سے بے دین اجر کے قائل ہیں، بے دین اجر کے خواہ ہیں، آپ کو چاہیں نہ چاہیں، اگر صرف یہ چاہیں کہ آپ کو مقام قیامت میں مولا حسین کی زیارت ہو جائے تو اس سے بڑی اجرت نہیں ہے. جب ایسی اجرت کی توقع رکھتے ہیں یقیناً ہمارا عمل بھی اسی قابل. اب یہ موت کا تذکرہ ہے تو بعض چیزیں عام طور سے اسے کم ذکر ہوتی ہیں، اور یہ مولا کائنات فرماتے ہیں موت ایک بے دین واعظ ہے. واعظ کا کیا معنی؟ نصیحت کرنے والی. شاید میں موت کو بھول جاؤں، دنیا کے جھمیلے میں، کمانے میں، بچوں میں لگ کے موت کو بھول جاؤں، لیکن جب کسی شخص کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھتا ہوں یاد آتا ہے تو مجھے بھی مرنا. شاید تصور سے نکل جائے، لیکن کسی کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، کسی کو قبر میں لے جاتے دیکھا، یاد آتا ہے کل مجھے بھی مرنا. اور پتہ ہے بے دین واعظ ہے. اور جو موت کا تذکرہ ہے واعظ ہے، اس واعظ کو تھوڑا سا فقہ کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بہت مشکلات میں گرفتار کرتے تھے. ایک مسئلہ فقہی بیان کر کے اصل بحث کی طرف آؤں گا. مرنے کے حوالے سے، اس دنیا کے جانے کے حوالے سے جو ایک مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے رہ جانے والوں کے لیے، وہ میراث کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک بندہ خدا دنیا میں چلا گیا، ایک گھر چھوڑ کے چلا گیا، کچھ فرزند چھوڑ کے چلا گیا، کوئی بیٹی بیٹے چھوڑ کے چلا گیا. اب جب تک والد موجود تھے ان کی مرضی، جس بچے کو ساتھ رکھتے ہیں، جس سے کہ تم باہر رہو الگ رہو، ان کی ملکیت وہ چاہیں جس کو گھر میں رکھیں، جس کو کہیں تم جا کے اپنا انتظام کرو. لیکن جیسے ہی ان کی سانس بند ہوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، جیسے ہی سانس بند ہوئی اب ان کا مال ختم ہو گیا، ان کا اختیار ختم ہو گیا. اب یہ سارے کے سارے بچے، مثلا 2 بھائی ہیں 2 بہن ہیں، یہ سب وارث ہو گئے. یہ گھر ان سب کی مشترکہ ملکیت بن گیا. اگر میں یہ کہوں کہ بھائی ابا کے زمانے میں تو میں رہ رہا تھا تو میں رہتا رہوں گا، نہیں، ابا کے زمانے میں رہ رہا تھا کیونکہ ابا نے اجازت دی تھی، ان کا مال تھا. اب جب ابا کا انتقال ہو گیا، خدا کی رحمت میں چلے گئے، اب یہ مال ہم چاروں کا ہے. اگر 4 میں سے کوئی ایک بھی میرے رہنے پہ راضی نہیں ہے تو میری یہاں نمازیں بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ میرا ہر لمحے یہاں رہنا غصب کہلائے گا. اگر ہم فیصلہ نہیں بھی کرتے، کم از کم اتنا ضرور کرے اگر میں رہ رہا ہوں تو اپنے بقیہ بہن بھائیوں سے، بقیہ وارثوں سے کم از کم رضایت ضرور دے دیں کہ بھائی 1 مہینے 2 مہینے کہ مجھے اجازت دے دیے، میں گھر میں رہوں گا تاکہ مرحلے کو حل کیا جا سکے. لیکن یہ کہنا کہ ابا نے مجھے رکھا تھا تو میرا ہو گیا، یہ مشکلات ہمارے معاشرے میں عام ہے. بھائی ذرا کرائے پہ رہ رہا ہے، بہن مشکلات میں، بھائی ابا کے یادگار سے ہم نہیں بیچیں گے، ابا کے گھر سے نہیں بیچیں گے. اگر کسی بیچارے نے بیچنے کا نام لے لیا تو وہ خاندان بھر میں منفور ہو گیا کہ اس نے ابا کی ملکیت کو بیچنے کی بات کر دی، اس کو میراث کو جھگڑے شروع کر دیے. بابا اس کا مال ہے، اس کی ضرورت ہے، ہم اس کو ایموشنل بلیک میلنگ پہ لے کے آ جاتے ہیں.
بھائی کیا کرتے خود گھر باپ کا گھر دکھوانے میں اس کی ضرورت ہے، کما لے، چاہے بیچے چاہے رکھے. ہاں آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے آپ اس کا حصہ دے کے خود رکھ لیں، آپ اس کو اس کا رقم دے دو رکھ لیں. لیکن جیسے ہی والد صاحب کی سانس بند ہوئی یہ ملکیت تمام میں مشترکہ ہو گئی ہے. اگر ایک شخص بھی راضی نہیں ہے تو بقیہ کا استعمال کرنا جائز نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا لفظ ایسا ہے کہ اگر کہیں آپ بیٹھ کے گفتگو کریں تو شاید دنیا کے ناپسندیدہ ترین موضوعات ایک موضوع ہے موت. مولا کوئی اچھی بات کریں، زندگی کی بات کریں. ہم نے موت کو خوفناک چیز تصور کیا ہوا ہے، موت کو بدترین شے تصور کیا ہوا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ موت، اس نے امام سے سوال کیا مولا موت کیا ہے؟ مولا موت کیا ہے؟ اب مولا نے موت کو افراد کے لحاظ سے بیان کیا. سلوات محمد والے موت افراد کے لحاظ سے مختلف ہے. پہلے فرماتے ہیں مومن کے لیے موت کیا ہے؟ ایک چرک آلود کثیف لباس کو اتارنا، غول و زنجیر سے آزاد ہو جانے کا نام ہے. کیا آپ میں کوئی شخص اس کو پسند نہیں کرتا کہ انسان گندے میلے پھٹے ہوئے کپڑے کو اتار دے، ہاتھوں میں اگر زنجیر بندی ہے، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے اور آپ کو آزاد کر دیا جائے؟ آپ پسند نہیں کرتے؟ یقین ہر شخص کی یہ خواہش یہی ہے کہ وہ آزاد رہے. لیکن کافر کے لیے موت کیسی ہے؟ بہت چوتھے امام بالکل برعکس. موت کافر کے لیے غول و زنجیر میں جکڑے جانے کا نام ہے. اس کا مطلب جو شخص غول و زنجیر میں جکڑا جائے اسے یقیناً موت بری لگنی چاہیے، اور جو شخص موت کے ذریعے ان تمام پستیوں سے آزاد ہو جائے تو اسے موت بری نہیں لگنی چاہیے، اسے موت کا استقبال کرنا چاہیے. اور لیکن تاریخ تشیع نے آپ کو یہی سکھایا ہے کہ موت کا استقبال کرو. جو تاریخ مولا نے فرما دی، تاریخ موت آپ کے لیے بروان مومن کثیف لباس کو قیدوں سے آزاد ہونے کا نام. ہر شخص کی دلی خواہش ہے اس مرحلے میں پہنچے. اور آپ کی تربیت اس طرح ہوئی کہ جب امام کے جوان سال سے پوچھا گیا کیفل موت عندک، اے کافر تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیا فرمایا؟ فی کا اعلیٰ من الاصل. اے چچان آپ کے راستے میں یہ اگر دین کی خاطر، اگر دین پہ چلتے ہوئے موت آ جائے تو شہر سے زیادہ شیر. یہ بری چیز ہے. یہ کون واقع نظر آتا ہے تاریخ کربلا میں؟ جو مولا حسین کربلا کا رواں ہے، ایک مقام پہ مولا تھوڑی دیر کے لیے اڑ جاتی ہے، جیسے ہی بیدار ہوتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. امام کا قبیلہ جوان ساتھ تھا. کہتے بابا آپ نے کلمات استرجاع ادا کیے، خیریت ہے؟ مولا نے فرمایا علی اکبر میں نے ابھی عالم رویا میں دیکھا کہ منادی ندا دے رہا ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، موت اس کے ساتھ ہے. قافلہ جا رہا ہے، موت اس کے ساتھ. یہ سوال کیا ہوا؟ علی اکبر نے پوچھا بابا جان کیا ہم حق پہ ہیں؟ کہا بیٹا حق پہ ہیں. اب جب ہم حق پہ ہیں تو ہمیں کیا کھاؤ، ہم موت پہ چلے جائیں یا موت ہم پہ آ جائے. جب انسان کی تیاری ہوتی ہے اسے خوف نہیں ہوتا کہ
کہ موت کیوں آ رہی ہے، ابھی کیوں آ رہی ہے، جتنی تیاری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب آنا ہے آ جائے، میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ یعنی ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم اپنی تیاری سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں کیونکہ میں اپنے اعمال کو بہتر جانتا ہوں، اپنی خرابیوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو بہتر جانتا ہوں، تو موت کے آنے سے خوف کھاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے انما یوفون اجورکم یوم القیامہ، کہ تمہارے جو اجر ہے، جو تمہارے اعمال ہیں، جو تم نے 40 50 60 سال میں انجام دیے، اس کا بدلہ تمہیں قیامت میں دیا جائے گا۔ اگر تم موت کا انتظار کر رہے ہو تو اپنی موت کا اس طرح سے انتظار کرو کہ جب وہ اجر تمہیں دیا جائے تم خوشحالی سے اس اجر کا استقبال کرو۔ انما یوفون اجورکم۔ ایک طرف مولانا سجاد نے موت کی تعریف کی، دوسری طرف کوئی شخص آتا ہے خاتم نبی محمد مصطفیٰ رسول اکرم کی طرف خدمت میں سوال کر، خاتم نبی فرماتے ہیں اکثر ذکر الموت، موت کے ذکر کو زیادہ کرو، کثرت عطا کرو۔ میں نے عرض کیا ہمارے یہاں برعکس ہے، ہم کوشش کریں موت کا تذکرہ نہ ہو، مجالس منظوری ہے یا تو باقی موت کا تذکرہ ہو ہی جاتا ہے۔ اکثر ذکر موت، موت کے ذکر کو زیادہ کرو۔ کیوں؟ جو شخص موت کا ذکر زیادہ کرتا ہے احیا اللہ قلبہ، پروردگار اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، وَحَوَّنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اور موت کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جب آپ موت سے آشنا ہو گئے، موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، تو آپ یہ کہیں گے نا کہ موت مجھ پہ آ جائے یا میں موت پہ چلا جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی موت کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ اکثر ذکر موت، یہ کب ہوگا؟ جب میں موت کے تذکروں کو بار بار لاؤں گا، کہ روزانہ سوتے وقت یہ سوچنا ممکن ہے کل صبح نہ اٹھوں میں۔ جب صبح آپ کھلتی ہے خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا نے آپ کو نئی زندگی عطا کی اور بہترین کام کرنے کی توفیق عطا کی۔ اکثر ذکر موت، موت کے ذکر کو زیادہ کرو۔ دوسرے رسول خدا فرماتے ہیں سارو الی المغفرہ، جو شخص موت کا منتظر ہے وہ سرعت دکھاتا ہے مغفرت کے لیے۔ کیا واقعی مجھے معلوم ہے کہ میں 10 سال اور زندہ رہوں گا؟ مجھے معلوم ہے کہ میں نمبر سے نیچے آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا؟ کسی کو نہیں پتا اگلے لمحے ہے یا نہیں۔ جب مجھے موت کا یقین ہے اور موت کے وقت کا نہیں معلوم، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے بھی چلے گئے، تو سارو الی المغفرہ، تو اپنی مغفرت کے لیے صورت اختیار کرو۔ مغفرت کی صورت کیا ہوگی؟ کہ اگر کچھ واجب میرے ذمے ہے اس کی ادائیگی کرو، اگر گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، اس سے استغفار کرو، اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے اس حق کی ادائیگی کرو۔ موت یہی نہ کہ اپنی سارے المغفرہ، مغفرت اسی کا ہوگی جب میں قرض ادا کر دوں گا، کچھ خدا کا قرض ہے، کچھ عوام کا قرض ہے، اگر قرض باقی رہ گیا یقین باتیں مشکلات ہیں، واجبات الہی رہ جائیں وہ مشکلات ہیں، لوگوں کے دیون رہ جائیں وہ مشکلات ہیں، اپنے آپ کو موت کے لیے تیار۔ ایک اور مقام پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں محمد کہ تو مولا موت کی تیاری کیا ہے؟ آپ نے موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولا نے 3 باتیں کی ہیں موت کی تیاری کے لیے: اداء الفرائض، اجتناب المحارم، ومکارم الاخلاق۔ یہ اسلام کا خلاصہ بھی کرے نا عملی لحاظ سے،
ان تین کے باہر نہیں ہے. اسلامی تعلیمات خلاصہ ان تین سے باہر نہیں ہے. عملی لحاظ سے میں نے کیا. عقیدہ ایک الگ چیز ہے. ہاں عقیدے کے نتیجے میں چیز آتی ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے یہ تینوں چیزیں آئیں گی. اگر عقیدے میں کہیں کچھ جھول ہے تو یقین تینوں میں بھی جھول آ جائے گا. جیسا عقیدہ پختہ ہوگا اسی طریقے سے یہاں عمل بھی میرا پختہ ہوگا. اگر قیامت پہ مجھے یقین ہوگا اور قیامت پہ اجر و ثواب پہ اور قیامت کی ہولناکی پہ یقین ہوگا تو یقیناً میں قیامت میں ملنے والے اجر و ثواب کی طرف بہتر حرکت کروں گا اور قیامت میں ہونے والے عذاب سے بچنے کی زیادہ کوشش کروں گا. جتنا قیامت میں یقین پختہ ہوگا اتنا ہمارا عمل پختہ ہوگا, قوی ہوگا. مولا فرماتے ہیں قیامت کی تیاری کیا ہے, موت کی تیاری کیا ہے؟ ادا الفرائض, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. اچھا فرائض کا نام آتا ہے نا تو ہمارے دل میں نماز, روزہ, حج, زکات ختم. لیکن جب روایت ائمہ دیکھتے ہیں, معصومین سے پوچھتے ہیں, کئی معصوم فرماتے ہیں بہترین فریضہ ادا حق المومن, مومن کا حق ادا کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے. میں نے سوچا نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, جو انسانی روزہ کر لیا, بعد جو بھی کرتا رہو. نہیں, مولا فرماتے افضل ترین اہم ترین جو فریضہ ہے ادا حق المومن, مومن کا حق ادا کرنا, مومن کی جو ذمہ داری مجھ پہ ہے اس کو ادا کرنا. اگر میرے ہمسائے میں کوئی مومن بھوکا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ادا فرض کیا ہے نہیں ہے؟ کوئی مومن مستحق ہے, کسی مومن کی کوئی مجبوری میرے دو جملوں سے حل ہو سکتی ہے. بازو ہوتا نا, مال نہیں چاہیے ہوتا, آپ کے دو جملے اس کے لیے راگشا ہوتے ہیں. آپ کے کسی کے سامنے اس کی ایک حمایت اس کے لیے بہت سی مشکلات کو حل کر دیتا ہے. اور یہاں اسی موقع پہ نویں امام حضرت امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو مدد کرتے ہیں نا, جو سخا کرتے ہیں, اس کو امام کیا فرمانے کہ جو سخا وہ ہے جو مانگنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے کر دی جائے. آپ کو پتا ہے آپ کا ہمسایہ ضرورت مند ہے, میں انتظار میں بیٹھا ہوں, وہ آ کے درخواست کرے تو میں کام کر دوں گا. آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے میں دے دوں گا, دینے میں کچھ نہیں کروں گا. لیکن آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, مجھ سے تقاضا کرے, امام فرماتے ہیں یہ جود و سخا نہیں ہے. مانگنے کے بعد دینا جود و سخا نہیں ہے. اگر جود و سخا کرنی ہے, تمہیں علم ہو گیا فلاں کو ضرورت ہے, تمہاری سخاوت کا تقاضا یہ ہے اس سے پہلے جو تمہارے دروازے پہ آئے اس تک پہنچ جاؤ, اس کی مشکل کو حل کر دو. واجتناب المحارم, یہ پہلا مرحلہ خود بھی آسانی سے حل ہو جاتا ہے. معاشرے میں رہتے ہوئے نماز پڑھے, روزہ رکھے اور یہ بھی امور انجام دیتے رہے, ادا الفرائض. ایک دوسرا مرحلہ تھوڑا سا مشکل ہے, اجتناب المحارم, حرام سے بچنا. ہم کہتے ہیں ہم تو کوئی کام حرام انجام نہیں دیتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حرام کام کیا ہے, یہ اپنے کاموں میں دقت نہیں کرتے. ایک جملہ ہے نا عام, یہ تو چلتا ہے, یہ تو سبھی کر رہے ہیں, یہ تو ہوتا ہے. خدا کے نزدیک معیار ہے, اگر حرام ہے تو چاہے چلتا ہو چاہے سب کر رہے ہو, یہ ہوتا ہے, خدا کے نزدیک حرام ہے تو اس پہ سزا ہے. یہ ہمارے ایک عام جملہ, بھائی یہ تو سبھی کر رہے ہیں, یہ تو چلتا, اتنا تو چلتا ہے. اجتناب المحارم, حرام سے بچنا. میں نے عرض کیا نا, معاشرے میں رہتے ہوئے ادا الفرائض آسان
آسان ہے، لیکن اجتناب المحارم سخت ہو جاتا ہے. آپ کو دوسروں کی مخالفت مول لینی پڑتی ہے. اس معاشرے کی لحاظ سے مثال دوں، ابھی ایام خوشی آ رہے ہیں، غدیر ہے، شادیاں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں. بھئی یہ تو جدید زمانہ ہے، اگر میوزک نہ ہو تو کوئی شادی تھوڑی ہے، تو غم کا گھر ہے. اگر وہ سارے مومن ہیں، بہن بھائی ہیں، الگ ہونے کی ضرورت ہے، ایک جگہ بیٹھا دیا جائے. اگر آپ کو شرکت نہ کر رہے ہیں تو ناراضگیاں ہوں گی. خدا کے لیے، خدا کی خاطر اس ناراضگی کو قبول کرنا دین ہے. میرا بھائی ناراض ہو جاتا ہے اس بات کے کہ میں اس کی حرام محفل میں نہیں جا رہا، خدا کہتا ہے یہ بھائی کی ناراضگی مجھے قبول ہے. ہمارے یہاں تو مشکل یہ ہوتی ہے اسلام و محارم میں ہم خود شاید گناہ نہ کرنا چاہتے ہو، لیکن سامنے والی کی خوشی کے لیے گناہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو فلاں میوزک چلا رہا ہے، ہم بھی جا کے بیٹھ گئے تو تھوڑا سا اس میں مجبور بھی ہوتا ہے. نامحرم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اجتناب المحارم جب معاشرے میں جاتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں موت کی تیاری 3 چیزیں: واجبات کی انجام دہی، حرام سے بچنا. حرام سے اگر نہیں بچیں گے تو وہ حرام قیامت کے دن ہمارے گلے کا وبال بن جائے گا. اور تیسرا مکارم الاخلاق. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم دوسروں کس طرح پیش آتے ہیں، ہمارا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا میل جول کیسا ہے. ایسا نہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کٹ جائیں، ہماری انداز ہمیشہ تنقیدی انداز ہے. ہم جس کو کہا جاتا ہے یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہر بات منہ پہ کہہ دیتے ہیں، یہ اچھائی نہیں ہے. ہمارے بہت تعریف کی ہوئی یہ بہت اچھے آدمی ہر بات منہ پہ کہہ دیتے ہیں. نہیں، اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے. اگر شخص ایک حرام کام کر بھی رہا ہے، جب لوگ کے سامنے میں اس کو کہوں آپ یہ حرام کام کرتے ہیں، خود کی توہین ہے، میں نے حرام کام کیا. ہاں، اس کو تنہائی میں اصلاح کروں کہ آپ یہ حرام کام کرنا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجمع میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو جانتے ہو وہ گناہ کرتا کہ بھائی آپ تو گناہ گار ہیں، آپ تو گناہ کرتے، اس کا گناہ اپنی جگہ، لیکن میرا یہ مجمع میں اس کو کہنا خود حرام ہے. ہم اس کو بہت فضیلت سمجھتے ہیں. میں تو لوگوں کو منہ میں کہہ دیتا ہوں، سب کے سامنے کہہ دیتا ہوں. نہیں، اخلاق کے اور دین کے خلاف ہے. اپنے اندر اخلاقیات، وہ جو اہل بیت کی اخلاقیات، جس اخلاقیات میں اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی، لوگوں میں رہو اس طرح سے کہ جب دنیا میں رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں. جملہ آپ نے نہج البلاغہ میں دیکھا ہوگا. زندگی ایسے گزارو کہ جب تک دنیا میں رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب دنیا سے چلے جاؤ لوگ تم پہ آنسو پائیں. اگر میرا اخلاق یہ ہو جو ملا تو تنقید، تو کیا لوگ ملنے سے مشتاق ہوں گے یا مجھ سے ملنے سے کترائیں گے؟ شکل دیکھ کے ادھر ادھر میں یہ مصیبت آ رہی ہے سے بچو، کسی کو کچھ کہہ دے گا. تو اخلاق یہ نہیں ہے. اخلاق یہ کہ اپنے آپ کو بہترین بنائیں اور ہر ایک کے لیے بہترین چاہیں. اخلاق کی صحیح تعریف ہوگا دیکھی جائے نا، ہر ایک کے لیے بہترین چاہنا. حتی جو ظالم ہے جس نے آپ کا حق غصب کیا اس کے لیے بہترین چاہنا. اس کے بہترین کیا ہے کہ اس کو غصب سے روک دے. یہی ہے نا. اگر ظالم ہے اس کے لیے بہتری کیا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روک دے، اس کو رہنمائی کرے تم ظلم کر رہے ہو اور ظلم تمہارے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں تم نے اس شخص کو نقصان پہنچا دیا، لیکن در حقیقت یہ ظلم تمہارے اپنے نقصان دہ. تم نے دنیا میں اسے 1 لاکھ کا نقصان پہنچایا، آخرت میں پروردگار اس کے بدلے تمہیں 70 گنا سزا دے گا. تو یوں ظالم کے ہم نے اپنا اخلاق حتی دشمن کے لیے اچھا ہو، دشمن کو برائی سے روک دے. تو مولا فرماتا ہے کہ اگر یہ موت کی مجالس تمہیں اچھے اخلاق میں لانے چاہیے، دین کی طرف لے کر آئے، عمل کی طرف لے کر آئے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب ان مجالس میں آتے
ہیں یا کسی مظلوم کو کہندہ دیتے ہیں، ہمیں وہاں اپنے آپ کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور ایک اشارہ اور کرتا چلو جو ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے، جب ہم قبرستان جاتے ہیں، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی قبرستان جاؤ 11 دفعہ سورہ توحید جو ہے سورہ قل اللہ کی تلاوت کرو۔ اب میں جاتا ہوں قبرستان، اس سورہ پڑھی، لیکن قصد کیا کرتا ہوں؟ اپنے والد والدہ کی قبر کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ لوگ ارادہ کروں گا یہ سورہ کے ثواب بٹ بٹ کے ان کو چلا کہ میرے اماں ابا کو کم مل جائے گا، لیکن رسول خدا سے جو حدیث ہے وہ عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم 11 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرو گے، جتنے زیادہ لوگوں کا قصد کرو گے تمہارا ثواب اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ مثال طور پر وادی حسین میں وہاں 35,000 قبریں ہیں، آپ نے دیکھتے ہی تلاوت کیا، ان تمام مؤمنین کا ارادہ کر لیا تو آپ کو 33,000 کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر میں اپنی اس ذہنیت کے ساتھ، مادی ذہنیت کے ساتھ جاؤں، وہاں یہ پڑھا لیکن اپنے 4 رشتے داروں کا ارادہ کیا، پروردگار مجھے 4 کا ثواب دے گا۔ تو پروردگار نے ہماری تربیت کس طرح کی ہے، لیکن ایک افسوسناک چیز وہاں کی آتی ہے، ہم جنازے میں جاتے ہیں، موت بے دین واحد ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ تقسیم ہو رہی ہے، قدیمی اشتہار ہے وہ مشغول ہے، بقیہ ادھر کھڑے، کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی ملا ہے 2 سال بعد اس سے احوال پرسی کر رہا ہے، تو بڑے مشکل بات بھی ملے کہ پہلے کسی اور جنازے میں ملے تھے، آج 3 سال بعد کسی جنازے میں مل گئے۔ مولا فرماتے ہیں موت واحد ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ نصیحت کرنے والا کس کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرے۔ ہم جنازے کے سامنے قبر پہ کھڑے ہو کے نصیحت حاصل نہیں کر رہے تو کیا کوئی چیز ہماری نصیحت کرنے والی ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کی ہدایت ہے کس کے لیے؟ کیا قرآن سے ابو جہل ہدایت پا گیا؟ قرآن تو تھا، وہی قرآن تھا نا، وہی رسول تھے کہ ابو سفیان کو ہدایت ہوئی؟ یعنی ہدایت کے لیے ایک ایسا دل چاہیے جو ہدایت کو قبول بھی کرنا چاہے۔ جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کہاں سے کریں گی؟ جہاں قلب مومن ہوگا، قلب مومن میں پذیرائی ہوگی تو اہل بیت کا کلام اثر کرے گا۔ بالآخر ایک ماں کا تذکرہ ہے تو تھوڑا سا سوال گفتگو کر کے میں تمام کروں گا۔ پروردگار نے جب اپنی رحمت کو سمجھانا چاہا کیا کہا؟ جب سمجھاتے ہیں کسی ایسی مثال سے سمجھاتے ہیں جو سامنے والے کی مانوس ہو۔ آپ کہتے ہیں فلاں چیز بہت سخت ہے، کہتے پہاڑ، پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح۔ فلاں چیز بہت تیز کاٹنے والی، جیسے تیز دھار، چھری، چاقو، تلوار۔ یعنی آپ ہمیشہ مثال دیتے ہیں جو لوگوں کی مانوس ہوتی ہے اس سے مثال دیتے ہیں اور اپنی اس چیز کی حیثیت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اب پروردگار جب اپنی محبت کو سمجھانا چاہ رہا ہے تو کس سے مثال دی ہے؟ کہ پروردگار کی محبت ماں کے 70 گنا، یعنی اسے کوئی اور ذات نظر نہیں آئی جو محبت کے اس کمال پہ ہو، اس درجے پہ ہو کہ جس کے ذریعے سے اپنی محبت کو سمجھا سکے۔ جس پروردگار نے اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے بھی ماں کی محبت کا فرق، واقعی عجیب منزلت ہے۔ پروردگار نے ماں کو عجیب منزلت عطا کی کہ ماں کے قدموں تلے چل کر تصور کریں ماں کوئی ایسی ہوتی ہے، ماں کیا کرتی ہے بچے کے لیے، تو پروردگار نے اس کی زحمتوں کے نتیجے کے طور پہ قرار دیا۔ تو عجیب جملہ ہے کہ ماں جو انسان کو ایک مدت تک اپنے جسم کے اندر لے کے چلتی ہے
پروردگار نے اس کو بہت زیادہ احترام کیا اور اس مشکل کو شدید مشکل قرار دیا. اس انداز سے زحمت کرنے والی ماں اور پھر پیدائش کے بعد بھی بچے کی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر چیز کا خیال رکھنا. جب پروردگار نے کہا کہ اپنی محبت کو سمجھانے کی ماں کی محبت کا سہارا لیا کہ اگر تم ماں کی محبت کو سمجھ گئے تو میری محبت تک پہنچ سکتے ہو. اور ایک روایت میں عجیب جملہ نظر آیا، یہ ماں باپ جو ہے نا، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی. جملہ بڑا عجیب ہے. تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ تمہارے جنت بھی ہے جہنم بھی ہیں. یعنی ان کے ذریعے چاہو تو جنت میں پہنچ جاؤ اور ان کے ذریعے چاہو تو دوزخ میں چلے جاؤ. یعنی ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کا احترام، ان کے حقوق کی ادائیگی اگر کرتے رہے تو جنتی ہو جاؤ گے. اگر ان کی مخالفت کی، اگر ان کے لحاظ سے غلط چلے تو تم دوزخی بن جاؤ گے. یعنی خدا نے ان کو ایک معیار دیا. اچھا بات ہم میں مشکل یہ ہوتی ہے، جب تک ماں باپ سامنے ہیں تو یا اجتماعی پریشر، یہ بڑا ظاہر کہ ماں باپ کی موجودگی میں تو ہم ہمیشہ ان کے مخلص رہے. یہ ماں باپ کی آنکھ بند ہوئی، جو رسمی طور پہ ہے وہ کام کیا، اس کے بعد بھول گئے. تو یہاں معصوم فرماتے ہیں بعض فرزند ماں باپ کی زندگی میں صالح ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد آف ہو جاتے ہیں. کیونکہ مولا کون سے کہ ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، لیکن جیسے ہی ماں باپ دنیا سے گئے ان کو بھول گئے. ان کے لیے نہ کوئی ایثار ثواب، نہ کوئی فاتحہ، نہ کوئی ذکر، یہ ان کے لیے آنکھ لکھے جاتے. زندگی بہت اچھے تھے، خدمت کرتے تھے، ان کی ایک آواز سے دوڑے چلے آتے تھے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کوئی مثال نہیں کیا، کوئی ثواب نہیں، کوئی عمل خیر نہیں. تو یہ بھی خیال رکھیں واقعی جو افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ہمارے اس کرم کے محتاج رہتے ہیں. خود آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی ایک روایت عرض کر کے گفتگو تمام کروں گا. شب جمعہ آپ کے مرحومین کی جو ارواح ہے نا، آپ کے گھروں پہ آتی ہے. بعض روایت جملہ پہ گھروں پہ دیوار پہ آ کے بیٹھتی ہے، اور اس امید پہ کہ میرے جو بیٹے ہیں، پوتے ہیں، یہ مجھے کچھ تحفہ دیں گے. اور جب صبح تک انہیں کچھ نہیں ملتا تو مایوسی کے عالم میں گریہ کرتے ہوئے چلے جاتے. اور اگر کسی کو تحفہ مل جاتا ہے وہ خوشی کے عالم میں دوسروں کو تحفہ دکھاتا ہوا جاتا ہے کہ میرے بچوں نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے. تحفہ ضروری نہیں ہے آپ کوئی مال خرچ کریں، آپ شب جمعہ اپنے والدین کو یاد کر کے ایک فاتحہ پڑھیں. شب جمعہ زیادہ امام حسین پڑھتے ہیں، اس کا ثواب اپنے والدین کو دیا کرتے ہیں. شب جمعہ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب اپنے والدین کو دیا کرتے ہیں. ایک کسی غریب نظر آیا تو فقیر نظر آیا، اسے 2 لقمے دے دیے، اس کا ثواب اپنے والدین کو دیا کرتے ہیں. تو شب جمعہ خصوصاً ارواح کے لیے بہت ہے. جب ماں کا تذکرہ ہے، یقینی بات ہے اس ذات کا تذکرہ ہو جس سے پروردگار نے اپنی ماں کا ام ابیہا، واقعی فاطمہ جیسی ماں کیا کائنات میں ممکن ہے؟ اور جیسی عظیم ماں تھی ویسے ہی عظیم مشکلات کا سامنا. ایک ماں کے سامنے ایک بچے کی ولادت ہو اور ولادت سے اسے بتایا جائے اے فاطمہ تمہارا یہ فرزند کربلا میں پیاسا قتل کیا جائے گا، اس کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے.
اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. ایک ماں ہے، اب ماں بچے کو پال رہی ہے. کس طرح سے یقیناً ماں پالتی ہے، اور وہ بھی فاطمہ جیسی ماں بچے کو پال رہی ہے. لیکن اگر مرحلہ یاد کریں کہ ایک ماں بچے کو کبھی پیار کرتی ہے، کبھی آغوش میں اٹھاتی ہے، لیکن ایک ماں ایسی ہو جس کی پتلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، وہ بچے کو کس طرح سے سینے سے لگائے گی. رسول کی دادی ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو رسول کا پرزہ کس طرح دیا. آپ کیا بھی کسی کی انتقال ہوتا ہے، آپ پرزے کے لیے جاتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے اچھے کلمات کہتے ہیں. ہمارے رسول کیا ہے، اس کے لیے گھر سے کھانا لے کے جاتے ہیں، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. فاطمہ کے پاس بھی مسلمان آئے ہیں تعزیت کے لیے، محمد کے ماننے والے، رسول کے چاہنے والے رسول کی بیٹی کے دروازے میں تعزیت کے لیے آئے ہیں. لیکن تعزیت کے لیے جو الفاظ ادا کیے، ایک مظلوم یہ کہتا ہے فاطمہ علی کو باہر نکالو، اگر علی کو باہر نہ نکالا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. رسول کی بیٹی سمجھتی ہے ان نئیوں کے ذہن میں شاید میرے بابا کا کوئی احترام موجود ہے. فاطمہ فرماتی ہے اے جب تو جانتا ہے اس گھر میں میں رسول کی بیٹی فاطمہ موجود ہوں. وہ مظلوم کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. لیکن میں فاطمہ یا رسول اللہ، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، یہ آپ کے ماننے والے ہیں. فاطمہ کے دروازے پہ آگ لے کے آتے پھر دھمکی نہیں دی، بلکہ وہ وقت بھی آیا جب اس نہیں نے میرے فاطمہ پہ آگ لگائی. فاطمہ دروازے کے پیچھے علی کی حمایت میں آئی. ان نہیں نے چلتے ہوئے دروازے کا دھکا دیا، ایسا دھکا دیا کہ رسول کی بیٹی درو دیوار کے درمیان، فاطمہ درو دیوار کے درمیان آئی. آواز دی فضت و خبیلی اے فضا میری مدد کو، میرا موت میرے شکم میں شہید ہو گیا. ادھر فاطمہ نے آواز دی، ادھر فضا مدد کو آئی ہوگی، لیکن تصور کرے چلتا ہوا دروازہ ہے، اس میں چلتی ہوئی میرے فاطمہ کے سینے میں پیوست ہو گئی. اگر تصور کر سکے کہ فاطمہ کی پتلیاں شکستہ ہو گئی، اگر کسی شخص کی پتلی ٹوٹ جائے اس کی ہر سانس اس کے لیے عذاب کا باعث ہوتی ہے. رسول کی بیٹی تقریباً 3 مہینے تک اس ٹوٹی ہوئی پتلی کے ساتھ اس طرح زندگی گزار رہی تھی کہ راوی کہتا ہے جب فاطمہ پہ شدت آتی تھی، غیبت جاتی تھی تکلیف کی شدت سے، لیکن فاطمہ اپنے بچوں کی خاطر تکلیف برداشت کر رہی تھی. لیکن ایک موقع ایسا آیا جب رسول کی بیٹی سے یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی. ماں بہنیں اس جملے کو بہتر سمجھیں گی. فاطمہ فرماتی ہے اللہم اجل مماتی سریعہ. او فاطمہ جن کے 6-7 سال کے بچے ہو، ہمارے جیسے بچے ہو، اپنی موت کی تمنا کرے. اللہ اجل مماتی سریعہ. پروردگار اب فاطمہ سے تعاون نہیں ہو رہا،
تیری وفات کو جلد کرا دے دے. اب وہ وقت آیا جب حسن حسین آئے گھر میں آ کے اللہ مادر گرامی کہاں ہے؟ کہاں مادر گرامی آرام کر رہی ہے. مولا ضرور ہے اللہ حجرے میں آئے آواز دی جب جماعت آیا ماں کے جن بن گئے اور اپنے ماں کو صدا دے رہے. والی یاد اتنی عظیم ہے. علی جیسا شجاعی جب سیدہ کی شہادت کی خبر ملی علی مسجد سے بیت الشرف تین دفعہ بھوکے بل گرے. دیکھو علی آپ کو خیبر و خندق نبی پہ نالا سکی فاطمہ کی خبر علی کو اس انداز میں نبی پہ لائی کہ علی کہہ رہے یا فاطمہ تمہارے جانے سے علی کی کمر ٹوٹ گئی. علی نے منظر کا من دیا. عجیب منظر ہے. علی منظر کا من دے رہے. وہ علی جو ابھی تک کہہ رہے بچوں روز میں گریا نہ کرو گریا آہستہ کرو کہ جیونوں کو فاطمہ کی شہادت کی خبر نہ ملے. نہیں معلوم اس کے دوران میرا مولا کا ہاتھ کہاں لگا کہ مولا نے سین پہ گریا کیا اپنے سر کو دیا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور